ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق اللہ مولانا العظیم. صدر محفل محترم المقام پیر سید مجاہد حسین شاہ صاحب، آستانہ عالیہ مریز شریف، قابل صد تکریم علماء کرام اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے آج ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میلاد کی اس نہایت ہی مقدس، بابرکت اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ آج کی اس مبارک نشست میں قرآن مجید کی سورہ فتح کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن میں خالق کائنات نے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا اور آمد مصطفیٰ کے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب کی چند صفات کو بیان کیا اور پھر ان چند صفات کے ساتھ اپنے محبوب کے مقصد میلاد کو بیان کیا۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا آغاز جس لفظ سے کیا وہ ہے انا ارسلناک، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو اس کائنات انسانی میں بھیجا۔ تو یہاں رب کائنات نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے کائنات انسانی میں بھیجے جانے کا ذکر کیا، اور اتنی بات تو آپ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کسی کو کہیں بھیجا اسی صورت میں جاتا ہے کہ جو پہلے کہیں موجود ہو۔
بھیجا اسی کو جاتا ہے جو، بولیے، پہلے کہیں، اور جو موجود نہ ہو اسے بھیجا نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی نسبت سے 3 لفظ استعمال کیے۔ ایک فرمایا جاء، جس کا معنی ہے کہ میرا محبوب آ گیا، میرا حبیب۔ دوسرا ہے بعث، کہ ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا، اور تیسرا ہے ارسل، اس کا معنی بھی ہے اپنے حبیب کو ہم نے بھیجا۔ اب ان تینوں لفظوں پر اگر غور کریں تو جاء جس کا معنی آنا ہے تو آتا بھی وہی ہے جو کہیں پہلے، اور بعث اور ارسل جن کا معنی ہے بھیجنا، تو بھیجا اسی کو جاتا ہے جو پہلے کہیں موجود۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کی آمد کا ذکر کر کے یا اپنے مصطفیٰ کے بھیجے جانے کا تذکرہ کر کے یہ بتا دیا کہ ربیع الاول یہ آمد مصطفیٰ کا مہینہ تو ہے، مگر خلقت مصطفیٰ کا نہیں۔ تو باری تعالیٰ جسے تو نے اس مہینے میں بھیجا اسے کبھی بنایا بھی تو ہوگا، اسے کبھی وجود بھی تو عطا کیا ہوگا۔ تو جواب آیا اس محبوب کو ہم نے اس وقت وجود عطا کیا کہ جب ابھی خود وقت کا بھی وجود نہ تھا۔ ہم نے اس محبوب کو اس وقت وجود عطا کیا کہ ابھی وقت کا بھی وجود نہ تھا۔ آپ سوچیں گے کہ کائنات کی ہر شے سے پہلے وجود مصطفیٰ کہاں تھا؟ عام طور پر بالعموم تاجدار کائنات کے اول الخلق ہونے پر، پہلی تخلیق ہونے پر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جسے امام عبد الرزاق نے اپنی المصنف میں بیان کی، اس روایت کو پیش کیا جاتا ہے۔ مگر آئیے آج کی نشست میں اس روایت سے بھی پہلے خود خالق کائنات کا قرآن پیش کر رہا، جس میں خالق کائنات نے اپنے حبیب کے اول الخلق ہونے کا بیان کیا۔ سورہ الانبیاء میں رب کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو اس کائنات میں نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، سارے جہانوں کے لیے، بولیے، رحمت بنا کر۔ اب اس آیت کریمہ کے لفظوں پر اگر تھوڑا سا غور کریں تو رب کائنات نے پہلے نفی کی، پھر اثبات کیا، وما ارسلناک، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ اب سادہ جملے میں بھی بات ہو سکتی تھی وَأَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا، مگر بات سمپل انداز میں نہیں کی، بلکہ
کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے اور تاکید کے طور پر پہلے نفی پھر اثبات. جیسے اپنی توحید کا ذکر کرتے ہوئے خالق کائنات نے پہلے نفی کی لا الہ، پہلے لا الہ، اپنے علاوہ سارے معبودوں کی نفی کی. کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں، کوئی لائق بندگی نہیں. تو جب تمام باطل معبودوں کے نقش دل و دماغ سے مٹا دیے، اب فرمایا الا اللہ، فقط ایک اللہ ہے جو تمہارا معبود. تو پہلے ہر باطل کی نفی اور پھر اپنی الوہیت کا اثبات. اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کے الہ ہونے کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کوئی امکان نہیں ہو سکتا. خالق کائنات نے یوں ہی جب اپنے حبیب کی شان رحمت کی بات کی تو فرمایا وما ارسلناک، اے پیارے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. اب پہلے نفی کی، پھر فرمایا الا رحمت للعالمین، اے میرے حبیب ساری کائنات کے لیے اور کل جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا. اب جب حضور کل جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہیں تو رحمت للعالمین اس کا معنی کیا ہے؟ آئمہ مفسرین نے اور آئمہ لغت نے اس کے معنی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا رحمتن ای راحمن للعالمین، کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں پر رحم کرنے والا بنا کے بھیجا. آپ کی رحمت ہونے کا معنی یہ ہے کہ کل جہانوں پر آپ کو رحم کرنے والا. اب جب آپ سارے جہانوں کے لیے رحم کرنے والے بن کے آئے تو حاضرین گرامی قدر اس کا معنی یہ ہوا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چونکہ آپ کی رحمت اور آپ کا کرم کل جہانوں کو درکار ہے، ہر کوئی آپ سے رحم کی خیرات لے رہا ہے، تو لہذا حاضرین محترم راحم پہلے ہوتا ہے، مرحوم بعد میں ہوتا ہے. رحم کرنے والے کا وجود ہمیشہ پہلے ہوگا اور جس پر رحم کیا جائے گا اس کا وجود، بولیے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ راحم نہ ہو مرحوم ہو، رحم کرنے والا نہ ہو اور جس پر رحم کیا جا رہا ہو وہ پہلے سے موجود ہو. تو جتنا زمانہ وہ اس راحم سے پہلے موجود تھا، جتنا زمانہ اس راحم سے پہلے موجود تھا، گویا اتنا زمانہ وہ راحم اس کے لیے رحمت نہ تھا. رب کائنات نے فرمایا حبیب کوئی زمانہ ایسا نہ تھا کہ جس میں آپ کائنات کے لیے راحم نہ ہو. اور پھر جب ہر جہان کے لیے راحم رحم کرنے والے بنے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے حبیب تیرا وجود رحمت پہلے ہے اور سارے جہان بعد میں. سارے جہان، بولیے، اب کون کون سے جہان؟ صرف انسانوں کی تو بات نہیں کی نا، عالمین کی بات کی. کس کی؟ کل عالمین کی. اور سارے جہانوں کے اندر انسان بھی ہے، حیوان بھی ہے، ملکوت بھی ہے، جبروت بھی ہے، لاہوت بھی ہے. سارے جہانوں میں، سارے عالمین کے اندر عالم اجساد بھی ہے، عالم ارواح بھی ہے، عالم سر بھی ہے، عالم حقیقت بھی ہے. گویا
اس کائنات کا کوئی عالم ایسا نہیں کہ عالم ہو اور اس عالم کے لیے مصطفیٰ رحمت نہ ہو۔ عالم ہو اور اس عالم کے لیے حضور، تو جب ہر عالم کے لیے رحمت ٹھہرے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل عالمین کا وجود بعد میں ہے، مصطفیٰ کا وجود عالمین سے پہلے ہے۔ یہ وجہ ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اس کو وجود بعد میں ملا، اور تاجدار کائنات کو وجود اللہ نے بصورت نور سب سے پہلے عطا کیا۔ اس لیے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا وجود تو کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے کا ہے۔ یہ ماہ ربیع الاول یہ آپ کی تخلیق کا، خلقت کا مہینہ نہیں، بلکہ یہ تو آپ کی آمد کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ بولیے، آمد کا۔ تو حاضرین محترم، میں اس نقطے پر زیادہ وضاحت کی طرف اس لیے نہیں جانا چاہ رہا کہ اس وقت مضمون نہیں ہے، یہ تو ویسے سے بس ایک بات ذہن میں آئی تو میں نے کہا اس کو قرآن مجید کی روشنی میں تھوڑا سا بیان کر دیں۔ اب خالق کائنات اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کر کے آگے 3 صفات کو بیان کیا۔ ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو اس دنیا میں شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر۔ اب شاہد کا معنی ہے گواہ، مبشر کا معنی ہے خوشخبری دینے والا، اور نذیر کا معنی ہے ڈرانے والا۔ آقا علیہ السلام کی یہ تینوں صفات اگر ان کی ڈیپتھ میں چلے جائیں تو حضور کی ہر شان ایک الگ موضوع ہے، مگر اس وقت اس کی تفصیل بھی ممکن نہیں۔ اس تھوڑے سے وقت کے اندر صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو شاہد مطلق، یعنی خالق پر بھی شاہد بنایا اور خالق کے وجود پر بھی شاہد بنایا۔ اولین اور آخرین ساری کائنات خلق پر بھی گواہ مصطفیٰ ہیں، اور وجود خالق پر بھی گواہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا حبیب، چونکہ خلق کے شاہد ہونے کا معنی یہ ہے کہ ساری خلق آپ کے زیر مشاہدہ ہے، اور خالق کے شاہد ہونے کا معنی یہ ہے کہ محبوب ہم نے اپنے جلوہ حسن کو بھی آپ کے مشاہدے کے لیے خاص کر دیا، جسے کوئی نہ دیکھ سکا وہ جلوہ بھی مصطفیٰ کو دکھا دیا، تاکہ آنکھوں سے دیکھ کر خالق کے ہونے کی گواہی دے، اور جب قیامت کے دن کائنات خلق کے لیے بلایا جائے تو وہاں ہر پیغمبر اپنی اپنی امت پر گواہی دینے کے لیے جب حاضر ہو، کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، سارے اپنی اپنی امتوں کی گواہی دیں، مگر جب آدم سے لے کے قیامت تک کل کائنات خلق کی گواہی کے لیے بلایا جائے تو اس وقت جئنا بک، اے میرے مصطفیٰ تجھے ساری کائنات اولین اور آخرین کا گواہ بنا کے قیامت میں پیش کر دیا۔ تو یہ تو ہے آپ کی شان شاہدیت، اور پھر آپ کو مبشر بنایا تاکہ آپ کائنات انسانی کو اللہ کے انعامات اور اس کے احسانات کی خوشخبری سنائیں۔ پھر آپ کو نذیر بنایا تاکہ اللہ کے منکروں کو اور دین کے دشمنوں کو آپ اپنے رب کے غیظ اور غضب کا ڈر سنائیں۔ مگر یہ سب کچھ بیان کر کے آگے خالق کائنات نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، آپ کو ان شانوں کے ساتھ اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ اس دنیا میں
تو میں نے عرض کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر ہے، پھر صفات کا ذکر ہے، اور پھر مقصد میلاد کا. تو تھوڑی سی گفتگو ہم کریں گے آج مقصد میلاد پر. شانیں تو ہیں، عظمتیں تو بجا ہیں، مگر ان شانوں کے ساتھ بھیجے جانے کا مقصد کیا؟ مقصد، اس مقصد کو اللہ پاک نے بیان کرتے ہوئے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ. اب پیچھے خطاب حضور سے ہو رہا تھا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر. اور اگلی آیت کریمہ میں رب کائنات نے خطاب کا رخ بدل دیا. رخ بدل دیا کس کی طرف؟ کائنات خلق کی طرف، انسانیت کی طرف. رب کائنات نے کائنات انسانی کو مخاطب کیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اے کائنات والو میں نے اپنے حبیب کو ان شانوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ تمہارے درمیان بھیجا اس لیے تاکہ میرے حبیب کی ان عظمتوں اور شانوں کو دیکھ دیکھ کر اس کے خدا پر ایمان لے آؤ. اس کے بھیجنے والے رب پر بولیے ایمان لے آؤ. اب پیچھے میں نے کہا نا خطاب حضور سے ہے، اور آگے خطاب کس سے ہے؟ کائنات انسانی سے. تو لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم ایمان لے آؤ. کون؟ تمام کائنات انسانی. گویا خالق کائنات اس مقام پر اپنے بندوں سے کہنا یہ چاہتا ہے کہ اے کائنات والو میں نے اپنے محبوب کو ان عظمتوں اور شانوں کے ساتھ تمہارے درمیان بھیجا اس لیے تاکہ اے میرے محبوب یہ زمانے والے دیکھیں تجھے اور مانیں مجھے. دیکھیں تجھے اور مانیں. اب منوانا کسے ہے؟ اللہ. کسے منوانا ہے؟ الوہیت کس کی؟ معبود کسے ماننا ہے؟ کس کی توحید پر ایمان لانا ہے؟ اللہ کی توحید پر. مگر اس نے کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لانے کے لیے تو میں نے تمہارے درمیان اپنے حبیب کو بھیجا کئی شانوں کا حامل بنا کر، تاکہ اسے دیکھ دیکھ کر تمہیں خدا کے ہونے کا یقین آ جائے. مولا منوانا خود کو ہے، دکھانا مصطفیٰ کو ہے. آخر حکمت کیا ہے؟ اس نے کہا چونکہ مجھے تو دیکھ نہیں سکتے، مجھے تو بولیے نہ تم خدا کی صورت دیکھ سکتے ہو، نہ خدا کی سیرت دیکھ سکتے ہو، نہ خدا کا جلوہ دیکھ سکتے ہو، اور نہ ہی اس رب کے کردار کو پہچان سکتے ہو. آج تک کسی نے خدا کی صورت کو دیکھا؟ وہ کیسا ہے؟ دیکھنا تو دور کی بات ہے، اس کا تصور بھی ممکن، اس کو خیال میں بھی لایا. سبحان اللہ اما یصفون. تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہارا تخیل اور تمہارا تصور جہاں تک چلا جائے، بس جو کچھ اس کے بارے میں تم صفت و ثنا کر سکتے ہو، اما یصفون، وہ اس سے بھی پاک. وہ دیکھے جانے سے، وہ خیال میں آنے سے، وہ تصور میں آنے سے، تخیل میں آنے سے پاک. اس کا کردار کیسا ہے، اس کی سیرت کیسی ہے، یہ سب تصورات میں آنے سے کیا ہے؟ تو فرمایا جس کی نہ صورت دیکھ سکو نہ سیرت. اس خدا پر ایمان لانا ہے تو کیسے لانا ہے، کیوں کر لانا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا ہاں ایمان مجھ پر لانا ہے، مگر دکھانے کے لیے میرے پاس صورت بھی مصطفیٰ کی ہے، سیرت بھی مصطفیٰ کی. منوانا خود کو ہے اور دکھانا اپنے حبیب کو ہے. دیکھنا ہے تو صورت مصطفیٰ کو دیکھو، دیکھنا ہے تو سیرت مصطفیٰ کو دیکھو. اگر
جمال صورت کے پرستار ہو تو ہم نے اپنے حبیب کو ایسا بنا کے بھیجا کہ جس جیسا صاحب صورت کائنات میں آیا کوئی نہیں. اور اگر تم سیرت کے پرستار ہو، تم کردار سے متاثر ہونے والے ہو، تو آؤ میرے حبیب کے کردار کو دیکھو. ایسے کردار کا مالک بنا کے بھیجا کہ جس جیسا کائنات میں کبھی آیا ہی کوئی نہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے جانے کا اصل مقصود کیا تھا؟ اللہ پر ایمان لانا، اپنے رب کو ماننا. اور آقا علیہ السلام نے اپنے خدا کو آ کر کیسے منوایا؟ اپنے رب کو آ کر اس کائنات خلق کے اندر منوایا کیسے؟ جب آقا علیہ السلام نے پہلی دعوت دی، دعوت توحید، اور لوگوں کو پہلی بار بلایا کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، ایک رب کی طرف. خالق کائنات نے فرمایا فَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے جمع کر کے میرا پیغام سناؤ، میری طرف بلاؤ. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پورے خاندان کو اکٹھا کیا، قبیلہ قریش کو جمع کیا، خاندان بنو ہاشم کو جمع کیا، اور ساروں کو کوہ صفا کے دامن میں جمع کر کے خود حضور صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہونے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کو کس کی طرف بلائیں؟ اللہ کی طرف. مگر ڈائریکٹ دعوت نہیں دی. آغاز کہاں سے کیا؟ صحیح بخاری، کتب حدیث اور کتب سیرت کو اٹھا لیں. آقا علیہ السلام نے جس جملے سے ابتدا کی، فرمایا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا، تو میرے قبیلے والوں مجھے بتاؤ کیا میری بات پر یقین کر لو گے؟ حالانکہ وہ لشکر تمہیں آتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیا میری بات مان لو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا جی ہاں اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی بات کو ضرور مانیں گے. آپ نے پوچھا بھائی آپ بغیر دیکھے، آپ کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا، تو بغیر دیکھے میرے کہنے پر کیسے مانو گے؟ کیوں کر مانو گے؟ اس پر قبیلے والوں نے جواب دیا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ وہ لشکر ہمیں نظر نہیں آ رہا، مگر بن دیکھے ہم آپ کی بات پر یقین کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ آج کے دن تک ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں. آپ کی زبان اقدس سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں. آپ نے تو ہمیشہ جو کہا سچ کہا. بولیے جو کہا. آپ نے کبھی سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہا. میرے آقا نے فرمایا اپنی بات پر پکے رہنا، اپنی بات پر، میری زبان پر تمہیں اعتماد ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو کہتا ہوں بولیے سچ کہتا ہوں. اس کا یقین ہے؟ کہنے لگے یقین ہے. آپ نے اب اعلان کیا. میرے آقا نے فرمایا اچھا اتنا یقین کرتے ہو تو پھر میں تمہارے سامنے اعلان کر رہا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود، تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دو، چھوڑ دو لات کو، منات کو، حبل کو، عزا کو، ان تمام معبودان باطلہ کو ٹھکرا دو اور میرے ایک خدا کے سامنے اپنا سر جھکا دو. تفلحوا، میں تمہیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی کی ضمانت عطا کرتا. تو کہا تاجدار کائنات نے کائنات انسانی کو جب لا الہ کی دعوت دی، اس لا الہ کی دعوت سے پہلے تاجدار کائنات نے خود اپنی صداقت اور اپنی سچائی کو بطور معیار پیش کیا. اب اس پہلی دعوت کو قبول کر کے جو خدا پر ایمان لے آیا، ذرا سوچ کے بتانا کہ ان ماننے والوں نے
پہلے خدا کو مانا یا پہلے مصطفیٰ کو مانا؟ پہلے کسے مانا؟ یہ مانا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، حبیب تجھے بھیجا اس لیے تاکہ جو تجھے دل سے مان لیں گے پھر وہ خدا کو مانے بغیر رہ نہیں سکیں گے. بس خود کو منوانے کے لیے پہلے تجھے منوانا ضروری ہے. تیری صداقت پر جنہیں یقین آ گیا وہ آنکھیں بند کر کے خدا پر ایمان لے آئے، اور جو صداقت مصطفیٰ پر یقین نہ کر سکے وہ کائنات کے خدا پر بھی یقین نہ کر سکے. تو یہ معنی ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ کا، تاکہ تیری صداقت کو دیکھ کر تیرے بھیجنے والے خدا پر ایمان لے. اور یہ وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اب اس پہلی دعوت میں جب قریش کے سامنے، کفار مکہ کے سامنے پیغام حق رکھا، اور کفار نے پہلی بار جب دعوت توحید سنی انہوں نے سوال کیا، انہوں نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں ایک خدا کی طرف بلا تو رہے ہو، مگر یہ بتاؤ کہ اس کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس کے ایک ہونے کی، ہم نے 360 خدا بنائے ہوئے ہیں اور کعبے میں سجائے ہوئے ہیں، ہر روز ان کی زیارت کرتے ہیں، تو 360 جن کو ہر روز جا کے جن کا دیدار کرتے انہیں چھوڑ دیں اور تیرے ایک کو مانے اور وہ کبھی نظر بھی نہ آئے، وہ کبھی دکھائی بھی نہ دے، تو اس کو مانے تو کیسے مانے؟ اس کے وجود کی کوئی دلیل تو ہوگی. اب جب کفار نے پہلی مرتبہ وجود خدا پر دلیل مانگی، رب کائنات نے فرمایا میرے حبیب آج پہلی مرتبہ میرے وجود پر تجھ سے دلیل مانگی جا رہی ہے. پیارے مصطفیٰ انہیں ایسی دلیل دینا کہ قیامت تک کوئی اس کا انکار نہ کر سکے، انکار ممکن ہی نہ ہو. باری تعالیٰ کون سی دلیل، کون سا معجزہ؟ کیا چاند توڑ کے دکھا دوں؟ سورج موڑ کے دکھا دوں؟ درختوں کو سجدہ کروا کے دکھا دوں؟ یا پتھروں سے کلمہ پڑھا کے؟ رب نے کہا حبیب وقت آئے گا تیری انگلی سے چاند بھی توڑ دیں گے، تیرے اشارے سے سورج بھی موڑ دیں گے، ارے تیرے قدموں پر درخت کو تو کیا جنگل کے وحشی جانور بھی آ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، تیرے اشارے سے پتھر بھی بول اٹھیں گے، کلمہ سنا دیں گے. لیکن آج کوئی ایسا معجزہ نہیں دکھانا. ایسا معجزہ باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ محبوب تو معجزہ تو دکھا دے گا، معجزہ تو دکھا دے گا، مگر یہ کافر مانیں گے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں یہ مطالبے بڑے بڑے کرتے ہیں، مطالبے بولیے، مگر اپنے تمام مطالبات سے جب انہیں دلیل دی جاتی ہے تو وہ دلیل پا کر بھی اسے مانتے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں چاند توڑ کے دکھاؤ، حضور نے توڑ کے دکھا دیا، پھر ٹوٹے کو جوڑ کے بھی دکھا دیا، مگر نہ ماننے والوں نے کہا یہ تو جادو ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جادو ہے، ہم نہیں مانتے. دیکھا کہ درخت چلتے ہوئے قدموں میں آ گئے، کہا یہ بھی جادو ہے، ہم نہیں مانتے. پتھر بول پڑے، یہ بھی جادو ہے. رب نے کہا حبیب معجزات تو ہمارے پاس بہت ہیں، مگر یہ ظالم جادو کہہ کر رد تو کر نہیں سکتے، مگر جادو کہہ کر اس کا انکار کر دیں گے، راہ فرار اختیار کر لیں گے. حبیب آج کے دن انہیں ایک ایسا معجزہ دکھا دے کہ یہ تو کیا ان کی نسلیں اور قیامت تک کے منکرین سارے مل جائیں تو مصطفیٰ تیرے اس معجزے کا انکار نہیں کر سکے. باری تعالیٰ وہ کون سا معجزہ دکھانا ہے
خالق کائنات نے فرمایا حبیب نے کہہ دو قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میرے خدا کے وجود پر دلیل مانگنے والوں آؤ، تم اگر دلیل چاہتے ہو تو میری زندگی کے 40 سال جو تمہارے درمیان گزرے ہیں، میری زندگی کے وہ 40 سال دیکھ لو۔ چالیس برس کا وہ زمانہ دیکھو، میں بطور دلیل تمہارے سر سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ افلا تعقلون، بڑے خاص توجہ طلب لفظ ہیں قرآن مجید کے، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ کیا تمہیں افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ میری زندگی تمہارے سامنے، میں پیدا ہوا تمہاری آنکھوں کے سامنے، پلا بڑا تمہاری آنکھوں کے، اس مکہ شہر میں میرا بچپن تم نے دیکھا، میرا لڑکپن دیکھا، ان گلیوں میں میں کھیلا، میری جوانی دیکھی، شباب دیکھا، میرا کاروبار دیکھا، میری شادی، میرے بچے، میرے رشتہ دار، میرا بزنس، میری ڈیلنگ، میری جلوتیں، میری خلوتیں، تنہائیاں، میرے فیصلے، الغرض کون سی شے ہے جو تم سے چھپی ہوئی ہے؟ کیا تم جانتے نہیں؟ افلا تعقلون، آؤ میری زندگی کے یہ 40 برس ایک کھلی کتاب کے طور پر تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور چونکہ میں بھی ایک انسان کے گھر پیدا ہوا اور انسان کے روپ میں پیدا ہوا، کسی فرشتے کے روپ میں تو نہیں آیا نا، انسانی بشری لبادے میں آیا ہوں، انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان تھا، انسان کے گھر پیدا ہوا، انسان کا بیٹا تھا، پلا بڑا جوان ہوا، بطور انسان تم نے میری زندگی کے 40 سال دیکھے، ان 40 سالوں میں اگر انسانی بشری تقاضوں کے مطابق کہیں تمہیں معمولی سا نقص دکھائی دے، معمولی سا اور معمولی سی کوئی کمی اور کجی دکھائی دے، نقص تم دکھا دو، اپنے دعوی توحید سے میں دستبردار ہو جاؤں۔ اتنا بڑا چیلنج کائنات میں کوئی کسی کو دے سکتا ہے؟ فرمایا نقص تم دکھا دو، اپنے دعوے سے میں دستبردار ہو جاؤں گا، اور اگر 2-4 دن کی بات نہیں، کتنا 40 برس کا زمانہ ہے، ان 40 برسوں میں اگر تمہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن پر کوئی داغ نظر نہ آئے، کوئی عیب نظر، کوئی نقص نظر، کوئی کمی اور کوئی کجی تم دکھا نہ سکو، تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ مکہ کے اس ناپاک ماحول میں جس نے پاک محمد کو پروان چڑھایا ہے، اسی کا نام خدا ہے اور وہی کائنات کا الہ۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ میں کس ماحول میں پیدا ہوا اور کس ماحول میں پروان چڑھا؟ جس معاشرے میں آنکھ کھولی وہاں کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، بتوں کی پوجا بھی ہے، وہاں جھوٹ بھی ہے، فراڈ بھی ہے، وہاں شراب بھی ہے، زنا بھی ہے، بدکاری بھی ہے، چوری چکاری بھی ہے، وہاں قتل و غارت گری بھی ہے، انسانیت کا ناحق خون بھی بہہ رہا ہے، حقوق کی لوٹ گسوٹ بھی ہے۔ کون سا عیب ہے جو اس معاشرے میں نہیں تھا؟ یہ جرائم کی اماج گاہ معاشرہ، اس معاشرے میں میں نے آنکھ کھولی، میرا بچپن، میرا پلنا بڑھنا، جوانی، شباب، سارا کچھ اس ناپاک اور اس مجرمانہ ماحول کے اندر سب کچھ ہوا، مگر کوئی مجھے دکھائے تو صحیح کہ ان 40 سالوں میں کسی برائی کا کوئی اثر ہونا تو دور کی بات ہے۔ ارے اس معاشرے کے اندر موجود
جتنی برائیاں تھیں کوئی ایک برائی میرے دامن کو چھو کے بھی نہیں گزری. ہے کوئی جو ایسے معاشرے میں پلے بڑھے اور اس پر اس معاشرے کا اثر بولیے کوئی اثرات سے بچ سکتا ہے؟ اونچا بولیے. حضرت میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں نا، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چھنکاں پین ہزاراں، بریاں دی اشنائی ایویں جویں دکان لوہاراں. کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چھنکاں پین ہزاراں. یہاں ایک میسج ہے ان جوانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اوور کانفیڈنس ہوتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر تو ماحول اثر انداز نہیں ہو سکتا، ہم تو بڑے پکے لوگ ہیں، بڑے پکے ایمان والے ہیں، ہم تو بڑے مضبوط عقیدے والے ہیں، مضبوط ایمان والے ہیں، مضبوط کردار کے مالک ہیں، ہمیں ماحول نے کیا کہنا ہے؟ ہمارا اندر صاف ہے، ہمیں کوئی خطرہ؟ فرمایا ایسے ہی نہیں. حضور نے فرمایا کہ ہر انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے. کوئی ماں کے پیٹ سے کافر، مشرک، گناہگار، ظالم، فاسق، فاجر ہر پیدا ہونے والا فطرت سلیمہ نیک فطرت لے کے آتا ہے. وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. میرے آقا نے فرمایا اس کے ماں باپ، اس کے گھر کا ماحول، اس کا معاشرہ، اس کی سوسائٹی جیسی ہوتی ہے، کسی کو یہودی بنا دیا جاتا ہے، کسی کو نصرانی، کسی کو مجوسی. تو الغرض اس دنیا میں آ کر وہ جو خارجی ماحول ہوتا ہے، وہ ماحول انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے. اور کوئی شخص ماحول سے متاثر ہوئے بغیر، یہ الگ بات ہے کہ کوئی تھوڑا اثر قبول کرتا ہے، کوئی زیادہ قبول کر لیتا ہے، مگر ایسا کائنات میں کوئی نہیں آیا کہ جس پر ماحول اثر انداز نہ ہو. یہ بات خلاف عقل ہے کہ کوئی برائی کے ماحول میں رہے اور اس پر وہ برائی کے اثرات نہ ہوں. اور پھر چلیں اس برے ماحول سے بچاتا کون ہے انسان کو؟ اللہ تو بچاتا ہی ہے. مگر اگلی بات بڑی خاص توجہ طلب ہے نا، جس پر کہا افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ چلیں اس ماحول سے انسان کو پروٹیکشن دینے کے لیے سب سے پہلے اس کے سر پر اس کے ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے. معاشرہ برا ہے مگر والدین اچھے ہیں تو وہ اپنی اولاد کو کیا کرتے ہیں؟ اس سے بچاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ وہ برے اثرات اس تک بولیے نہ. ایسا ہی ہوتا ہے. تو بچانے کے لیے اللہ پاک نے ظاہری سبب کسے بنایا؟ والدین کو. فرمایا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ پیدا ہوا اس معاشرے میں جہاں ساری کائنات کی برائیاں یکجا ہیں، اور جب دنیا میں آیا تو سر پہ باپ کا سایہ بھی نہیں. جس والد نے اس ماحول سے بچانا تھا، بیٹے کی حفاظت، وہ باپ تو بچے کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے وفات پا گئے. پھر ماں کی آغوش تھی اور ابھی بچپنا ختم نہیں ہوا کہ ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. اب مجھے ایک لمحے کے لیے ذرا سوچ کے بتانا کہ جس بچے کی نہ ماں ہو اور نہ سر پہ بولیے باپ ہو اور سارا ماحول بگڑا ہوا ہو، اسے بگڑنے سے کوئی بچا سکتا ہے؟ پھر بولیے. یہ اصل حقیقت تھی جس کو فرمایا افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ نہ ماں نہ باپ اور سارا ماحول بگڑا ہوا، اور اس بگڑے ہوئے ماحول کے اندر تنہا ایک شخص ہے جو صداقت کا بھی پیکر، امانت کا بھی پیکر، دیانت کا بھی پیکر، متانت کا بھی پیکر، کردار کا ایسا پیکر کہ جس پر ملائکہ بھی رش کریں. تم ذرا سوچو تو صحیح کہ آخر اسے کس نے بچایا؟ بس جس نے بچایا وہی خدا ہے، وہی الہ.
اس سے بڑی دلیل ہمارے پاس خدا کے ہونے کی اور کوئی نہیں۔ حاضرین محترم، جب آقا علیہ السلام نے اپنا وہ کردار سامنے رکھا نا تو سارے قبیلے والے قریش اور بنو ہاشم کی زبانیں بند ہو گئی۔ اب وہ تعصب کی، دشمنی کی اینک لگا کر ڈھونڈنے لگے سر سے پاؤں تک میرے آقا کے وجود کا جائزہ لیا، مگر 40 برسوں میں محمد کے دامن پر کوئی داغ نظر، زبانیں چپ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تیرے آگے یوں ہیں دبے لجے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں مگر جسم میں جان نہیں۔ جب خاموشی طاری ہو گئی، کوئی جواب نہ دے سکا، میرے آقا نے فرمایا آؤ میں اپنے خدا کے ہونے پر پہلی دلیل لا رہا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، اے میرے حبیب میری قدرت کی نشانیاں تو قیامت تک بے شمار آئیں گی، مگر برہان ایک ہی وجود ہے اور وہ مصطفیٰ تیرا وجود۔ نشانیوں کا لوگ انکار کرتے رہیں گے، مگر برہان اسے اس دلیل کو کہتے ہیں، دلیل قاطع کہ جس کا کوئی انکار نہ کر سکے۔ لہذا اس وقت بھی کوئی انکار نہ کر سکا، اور آج 1500 سال گزر گئے، کتنا زمانہ، اور 15 صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک روئے زمین پر کوئی بڑے سے بڑا منکر، ملحد، کافر، جس نے غیر جانبدارانہ ہو کر حضور کی سیرت کا مطالعہ کیا، آقا کی شخصیت کا جس نے تجزیہ کیا، وہ حضور کے کردار کا انکار، اگر تعصب کی اینک کے ساتھ کوئی جھوٹے پراپوگنڈے کرتا پھرے تو یہ تو کسی کی زبان آپ بند نہیں کر سکتے، مگر دلیل کے ساتھ غیر جانبدارانہ تحقیق، بھلے کوئی یہودی ہو یا عیسائی، کوئی دہریہ ہو یا کوئی منکر خدا، جس نے بھی غیر جانبدارانہ ریسرچ کی، وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ کائنات کے عظیم انسانوں کی جب فہرست مرتب کرنا چاہی تو سرے فہرست اسے نام محمد لکھنا پڑے۔ رب کائنات نے فرمایا حبیب چونکہ اس کردار اور اس شان کا مالک بنا کر تجھے ہم نے بھیجا اس لیے لتؤمنوا باللہ، تاکہ تجھے دیکھ دیکھ کر تیرے خدا پر ایمان لے آئے، تجھے دیکھ دیکھ کر تیرے رب پر بولیے ایمان لے آئیں، اور جب انہیں ایمان کا یہ نور نصیب ہو جائے تو پھر آگے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر میرے مصطفیٰ کی تعظیم بھی کریں اور میرے حبیب کی توقیر بھی کریں، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پھر صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بھی کریں، اپنے رب کی حمد و ثنا بھی کریں۔ تو حاضرین محترم، تاجدار کائنات کی یعنی ارسلنا کا اس لفظ کے اندر حضور کی آمد اور حضور کے میلاد کا ذکر ہے، اور آگے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اسے بیان کر کے جس کردار کا ذکر ہے وہ حضور کی سیرت، اور جس سیرت کو اللہ پاک نے اپنی توحید کی کیا دلیل بنایا، برہان بنایا، ایسی دلیل کہ جس کا نہ کوئی 1400 سال پہلے رد کر سکا، نہ آج تک اور نہ قیامت تک کر سکے گا، جس رسول کا کردار یہ ہو۔ اب حاضرین محترم ذرا تھوڑا سا اپنی طرف بھی ہم آ جائیں کہ عشق اس رسول سے، محبت اس رسول سے، غلامی اس رسول کی کہ جس کے دشمن بھی اس کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکیں، اس رسول کی غلامی کا دعویٰ کریں، اور ہمارے اندر جھوٹ بھی ہو، فراڈ بھی ہو، دھوکہ دہی بھی ہو، عیاری بھی ہو، مکاری بھی ہو، ملاوٹ بھی ہو، لوٹ گسوٹ بھی ہو، دوسروں کی حق تلفی بھی ہو، اگر یہ سارا کچھ کرنا ہے تو پھر حاضرین محترم مجھے خود سوچ کے بتائیے کہ کیا عشق رسول اور غلامی مصطفیٰ کا تقاضا یہی ہے؟ بولیے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ کا معنی یہ ہے کہ حبیب تیرے کردار کو دیکھ کر جب تیرے خدا پر ایمان لے آئیں تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ خود کو میرے مصطفیٰ کی سیرت کے رنگ میں رنگ لیں۔
اپنے اوپر کردار مصطفیٰ کا کچھ نہ کچھ رنگ چڑھا لیں. ان جیسا تو ہو کوئی نہیں سکتا، مگر ان کے قدموں کی خیرات لے کر کچھ صداقت، کچھ امانت، کچھ شرافت، کچھ متانت، کچھ شرم، کچھ حیا، اگر یہ حضور کے قدموں سے یہ خیرات نہیں لینی تو خالی عشق رسول کے نعرے لگانے سے تاجدار کائنات کی محبت اور غلامی کا حق ادا نہیں ہو سکتا. آئیے اس حق کی ادائیگی کے لیے، اس حق کی، قاری صاحب وہ تعذروا ہو و توقروا ہو کا مضمون تو رہ گیا ہے، وہ پھر کبھی صحیح، مگر اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں آقا علیہ السلام کے کردار کی، حضور کی سیرت کا کچھ نہ کچھ اگر رنگ نصیب ہو گیا، حضور کے میلاد کے صدقے، حضور کے ذکر کے صدقے ہماری شخصیت میں کچھ چینج آ جائے، تبدیلی آ جائے، ہمارے اندر سے جھوٹ نکل جائے، فراڈ نکل جائے، دغا بازی نکل جائے، ہم اگر اچھے مسلمان بن جائیں تو یقیناً تاجدار کائنات کے میلاد منانے کا حق ادا ہو جائے گا. خالق کائنات ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت کا رنگ عطا فرمائے. اذانیں شروع ہو گئی ہیں تو ابھی اذان عشاء ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پھر انشاءاللہ ہم نماز عشاء ادا کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو آقا علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرمائے، عشق و ادب بھی عطا فرمائے، اور تاجدار کائنات کی سیرت کا رنگ بھی عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا